السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تو گزشتہ ویڈیو میں ہم نے جانا کہ صراط مستقیم کیا ہے، اس کی طرف بلانے والے کون ہیں، اور ہم نے یہ جانا کہ اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے اسے صراط مستقیم پر چلا دیتا ہے اور اسے نیک لوگوں میں سے کر دیتا ہے اور ان کا رفق عطا کر دیتا ہے۔ اب ہم یہ جانیں گے کہ صراط مستقیم سے روکتا کون ہے۔ ظاہر ہے سر فہرست اس لسٹ میں نام شیطان رجیم کا آتا ہے۔ اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں پہلے سورۃ الاعراف آیت نمبر 16 اور 17۔ پیچھے بھی ظاہر ہے اس کے اندر ایک پوری ڈیٹیل ہے کہ جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم دیا شیطان کو، تو اس نے کہا کہ میں اسے سجدہ نہیں کروں گا کیونکہ مجھے آپ نے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے تخلیق کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ نکل جائیں یہاں سے تیرے تکبر کی وجہ سے۔ تو اس نے مہلت مانگی اللہ رب العزت سے۔ شیطان نے کہا کہ یا اللہ مجھے اٹھائے جانے کے دن تک مہلت دے دیں۔ اللہ رب العزت نے کہا جا تجھے مہلت دی۔ اب اللہ رب العزت کو تو پہلے سے معلوم تھا نا کہ اس نے کس لیے مہلت مانگنی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ نہیں پوچھا کہ تجھے کیوں مہلت چاہیے، اللہ نے کہا جا مہلت دی۔ بڑی غور طلب بات ہے۔ تو شیطان کہنے لگا قال فبما اغویتنی، یہ جو ظلم میرے ساتھ کیا ہے نا، اس کا بدلہ میں ایسے لوں گا کہ جس کو آپ نے میرے اوپر برتری دی ہے، مجھے اس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے، تو لاقعدن لہم صراطک المستقیم، میں ان کے اور صراط مستقیم کے درمیان میں حائل ہوں گا، میں درمیان میں راستے میں آ کر بیٹھ جاؤں گا، انہیں صراط مستقیم پر چلنے نہیں دوں گا۔ پھر اپنی محنت کا بتا رہا ہے کہ میں کیسے کیسے انہیں روکوں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، پھر میں آؤں گا ان کے پاس، ان کے سامنے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، ان کے دائیں جانب اور بائیں جانب سے آؤں گا۔ ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور ان میں سے اکثر کو اے اللہ آپ شکر گزار نہیں پائیں گے۔ پھر سورۃ الحجر میں دیکھتے ہیں آیت نمبر 42، اس سے بھی پیچھے دیکھتے ہیں وہی کہ اللہ مجھے اٹھائے جانے کے دن تک مہلت دے دیجئے۔ اللہ رب العزت نے مہلت دے دی اور کہا کہ تجھے مہلت ہے الی یوم الوقت المعلوم، اس دن تک تجھے مہلت ہے جس کا وقت ہمیں معلوم ہے، ہمیں پتہ ہے وہ دن کب آنا ہے، اس دن تک تجھے قیامت کے دن تک مہلت ہے۔ شیطان نے دوبارہ کہا کہ میں اس کا بدلہ کیسے لوں گا، وہاں کہا تھا کہ میں صراط مستقیم اور ان کے درمیان میں حائل ہو جاؤں گا، ان کے راستے میں بیٹھ جاؤں گا، انہیں سیدھے راستے پر چلنے نہیں دوں گا۔ کیسے نہیں چلنے دوں گا؟ شیطان نے کہا لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں خوبصورت بنا دوں گا ان کے لیے زمین پر چیزیں، پرکشش بنا دوں گا ان کے لیے، ان کو زمین پر جو چیزیں ہوں گی نا، ان کو کہوں گا واہ، اس سے خوبصورت جگہ پر تو تیرا مکان بن ہی نہیں سکتا، اس سے اچھی گاڑی تو تجھے مل ہی نہیں سکتی، دنیا کی آرام اور آسائش کی چیزیں اس کے لیے مزین کر دوں گا، اس کا ایسا دل لگا دوں گا دنیا میں کہ جنت کو بھول جائے گا۔ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور ان سب کو میں بہکا دوں گا۔ پھر شیطان نے خود ہی کہا، یہ کہنے کے بعد کہ سب کو میں بہکا دوں گا، پھر اس نے خود ہی کہا مگر، یہ خود ہی بندے نکال دیے اس نے بیچ میں سے،
عبادک منہم المخلصین، ان بندوں کو چھوڑ کر جو تیرے ساتھ مخلص ہوں گے، جو اپنے مالک کے ساتھ مخلص ہوں گے نا، ان کو میں کچھ نہیں کر پاؤں گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ٹھیک ہے، ھذا صراط علی مستقیم، یہ راستہ ہے میرا جو سیدھا میری طرف آئے گا۔ ان عبادی، پس جو میرے بندے ہوں گے، لیس لک علیہم سلطان، تجھے ان پر کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ تیرا زور کس پر چلے گا، تیرا سلطان کس پر چلے گا؟ الا من اتبعک من الغاوین، جو خود تیری اتباع کریں گے، جو خود تیری باتیں مانیں گے، جو تیرا حکم مانیں گے۔ میں نماز کے لیے بلاؤں گا، وہ نہیں آئیں گے تیری بات مان کر، اور دیگر سارے گناہ کریں گے، وہ بہکے ہوئے لوگ۔ الا من اتبعک من الغاوین، وہ بہکے ہوئے لوگ جو خود تیری اتباع کریں گے، ان پر تیرا زور چلے گا۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہے، جس کے 7 دروازے ہیں، اور ہر دروازے کے لیے جہنمیوں کا گروہ مخصوص کر دیا گیا۔ اور پھر اس شیطان کے ساتھی ہوں گے، اس راستے سے روکنے والے شیطان کے ساتھی ہوں گے، اس کے پیروکار، اس کے چیلے ہوں گے، جنوں میں سے بھی ہوں گے، انسانوں میں سے بھی ہوں گے۔ شیطان اکیلا نہیں، اس کی پوری فوج ہے نا، جو انسانوں پر مسلط ہے، اسے سیدھے راستے سے ہٹانے کی، صراط مستقیم سے دور کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہے۔ اور پھر انسانوں میں بھی ہیں، جن میں نمایاں آپ کو نظر آئیں گے جاہل، پیران ضلالت، ان کا ذکر اللہ رب العزت نے کیا سورۃ التوبہ میں، آیت نمبر ہم کھولیں گے 34۔ اللہ رب العزت ایمان والوں سے مخاطب کر کے انہیں بتا رہا ہے کہ تمہیں کون کون روکے گا صراط مستقیم سے، ان میں یہ بھی شامل ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، ان کثیرا من الاحبار، احبار عیسائیت میں ان کے مولویوں کو کہا جاتا ہے، پیروں کو، رہبانی بھی انہی کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ ان کا پہلا نمونہ وہ عیسائیوں کے پادری وغیرہ ہیں، اور دوسرا نمونہ ہماری امت میں موجود پیران ضلالت ہیں۔ اے ایمان والو، بہت سارے احبار اور رہبان میں سے، جعلی پیروں میں سے، ان کے کام کیا ہیں؟ یأکلون اموال الناس بالباطل، انسانوں کا مال کھاتے ہیں 2 نمبر طریقے سے۔ ان کا 1 نمبر مال کھاتے ہیں، اور انہیں 2 نمبر دین دکھاتے ہیں، انہیں غلط دندوں پر لگاتے ہیں، شرک پر لگاتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، نام تو اللہ کا ہی لیتے ہیں، رسول اللہ کا ہی لیتے ہیں، مگر کام کیا کرتے ہیں؟ انہیں اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، یصدون روک دیتے ہیں، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، اور وہ جمع کرتے ہیں کیا؟ یکنزون، جمع کرتے ہیں، الذهب والفضة، سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، صرف لوگوں سے مال لیتے ہیں، خرچ نہیں کرتے، جمع کرتے ہیں۔ فبشرهم بعذاب علیم، بس انہیں سنا دیں ایک بڑے دردناک عذاب کی خوشخبری، ان سب کو بھی سنا دیں۔ تو یہ بھی شیطان کے ساتھ ہوں گے، اللہ کے راستے سے روکنے والے ہیں۔ اب صراط مستقیم پر چلنے کے حوالے سے لوگوں کی 3 قسمیں بن گئیں۔ پہلے کون سے لوگ ہیں صراط مستقیم پر چلنے والے؟ وہ لوگ جن کے راستے کی ہم دعا مانگتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں الذین عرفوا الحق واتبعوہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو پہچانا اور پھر اس کی اتباع کی۔ حق کو پہچان لیا، قرآن مجید کو پہچان لیا، جان لیا، پھر اس کی اتباع کی، اللہ کے رسول کو جان لیا، ان کی پیروی کی، اللہ کو پہچان لیا، اس کی اطاعت کی۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اور منعم علیہم میں شمار ہو گئے۔ یہ پہلی قسم ہو گئی۔ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے شریعت کو اپنی نفسانی خواہش پر مقدم رکھا، تقدیم الشرعی علی الہوا، اپنی نفسانی خواہش پر، اپنی خواہشات پر شریعت کو فوقیت دے دی، اللہ کی بات مان لی، اپنی بات پیچھے کر دی۔ تو یہ انعام یافتہ لوگوں میں شمار ہو گئے۔
پھر دوسرے ہیں مغضوب علیہم، جن سے ہم نے پناہ مانگی ہے غیر المغضوب علیہم۔ یہ مغضوب علیہم کون ہے؟ جن پر اللہ کا غضب ہوا، جن پر اللہ کو غصہ آیا۔ یہ وہ لوگ ہیں الذین عرفوا الحق ورفضوہ، انہوں نے حق کو پہچان تو لیا مگر ماننے سے انکار کر دیا۔ حق کو پہچاننے کے بعد اسے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ ان میں پہلا نمونہ یہود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودی علماء اچھی طرح پہچانتے تھے کہ اللہ کے رسول ہیں، انہوں نے پہچان لیا مگر ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر دوسرا نمونہ یہی پیران ضلالت ہیں، جنہیں سب معلوم ہے، دین کو انہوں نے جان لیا، پہچان لیا، مگر اس پر عمل نہیں کیا اور لوگوں کو بھی کرنے نہیں دیا، بلکہ شیطان کی پیروی میں لگ گئے اور لوگوں کو دین سے دور کر کر خرافات میں الجھا کر رکھ دیا۔ پھر تیسری قسم ہے الضالین، گمراہ لوگ۔ اچھا، ان تینوں قسموں میں سے اپنا بھی ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم کن لوگوں میں شامل ہوتے ہیں۔ تیسری قسم ہے الضالین، جنہوں نے حق کو پہچانا بھی نہیں، ما عرف الحق وعبدوا اللہ بالجہل والبدعہ، انہوں نے حق کو نہیں پہچانا اور اللہ کی عبادت تو کرنے کی کوشش کی مگر جہالت کے ساتھ، اپنے گمان کی پیروی کرتے ہوئے اور بدعات کے ساتھ، اپنا من مانی چیزوں کے ذریعے سے، جس کا اللہ نے حکم ہی نہیں دیا کرنے کا، وہ چیزیں کر کر کے اللہ رب العزت کو خوش کرنے کی کوششوں میں لگ گئے۔ ان میں پہلا نمونہ نصرانی لوگ ہیں۔ اللہ نے کبھی نہیں کہا، عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی نہیں کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہاں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور دین میں اپنی منمانی چیزیں ایجادات کی۔ یہودیوں نے کیا کیا؟ انہوں نے حق کو تو پہچان لیا مگر اسے ماننے سے انکار کر دیا اور اپنے مفاد کے مطابق دین کو ڈھالنا شروع کر دیا۔ نصرانیوں نے کیا کیا؟ حق کو پہچانا ہی نہیں سرے سے، انہوں نے کہا ہمیں نہیں چاہیے، ہم اللہ کو اپنی من مانی چیزوں کے ذریعے راضی کریں گے۔ تو پہلے لوگ جنہوں نے حق کو پہچانا اور اس کی اتباع کی، ہم دیکھیں کہ ہم ان انعام یافتہ لوگوں کی فہرست میں پورے اترتے ہیں۔ کیا ہم نے حق کو پہچان لیا ہے؟ کیا ہم نے اس میں غور و فکر کیا ہے؟ اور کیا ہم نے اس پہ عمل کرنے کی، اپنی زندگیوں کو پوری طرح سے اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم؟ اگر کر رہے ہیں تو آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ ہمیں انعام یافتہ لوگوں میں آپ کو اور مجھے شامل کر دے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔